کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن اور آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے سلسلے میں یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے، اور آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ الفجر جو مکی سورہ ہے، 30ویں پارے کا 89 نمبر سورہ ہے، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فجر، صبح، فجر کہتے ہیں صبح کے ذکر سے شروع ہونے والا سورہ۔ اس سورہ کے سلسلے میں فرمایا ہے حضور اکرم ختم مرتبت نے کہ سورہ کو فرض اور نفل نمازوں میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورہ حضرت امام حسین سے متعلق ہے۔ جو شخص اس سورہ کو پڑھے گا روز محشر امام حسین کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگا اور ساتھ رہے گا۔ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص سورہ فجر کو پڑھے گا، سمجھ کر پڑھے گا، اس کو اس سورت پڑھنے والوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اس کو ایک خاص نور عطا کیا جائے گا۔ جو شخص سورہ کو لکھ کر اپنی کمر سے باندھ کر ہم بسری کرے گا، خدا اس کو فرزند عطا فرمائے گا، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا جو شخص سورہ فجر صبح کے وقت پڑھے گا، دوسری صبح تک ہر بلا سے امن و امان میں رہے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص سورہ کو پڑھے گا، سمجھ کر فرمایا کہ امام نے کہ وہ امام حسین کے ساتھ رہے گا۔ اس سورہ کا خاص تعلق امام حسین سے ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ فجر مکی، صبح کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض و فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم ہے جب رخصت ہو رہی ہو۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا اس میں کوئی قسم عقل والوں کے لیے قابل توجہ نہیں ہے؟ اللہ ایک بات بیان کر رہا ہے اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد بیان کر رہا ہے۔ شفا سے مراد حضرت فاطمہ زہرا ہیں اور حضرت علی ہیں، اور وتر سے مراد رسول خدا ہیں، تفسیر اہل بیت کے اعتبار سے۔ تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ سزا دی ان کو۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، عرب پر حاکم تھی، بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، مگر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پالنے والے مالک نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ارم ذات العماد، اور اونچے اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ بڑے بڑے ستون بناتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، اس کی عمارتوں میں بڑے بڑے ستون ہوا کرتے تھے، شرک کرتے تھے، ہر قسم کی سرکشی کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے احکام کے خلاف سرکشی کرتے تھے۔ انجام یہ ہوا کہ ان کو اللہ نے بری طرح تباہ کر دیا۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کی ایسی کوئی قوم ان ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے جنت بنائی تھی، جنت جیسے محلات بنائے تھے۔ اور پھر دوسری مثال دی، وہ ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، جو میخیں گاڑ کر مار ڈالنے والا تھا۔ وہ لوگوں کے سر پر اور ہاتھوں پر میخیں گاڑتا تھا مارنے کے لیے، تاکہ لوگ ڈریں اس سے۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے ملکوں اور شہروں میں بہت بڑی سرکشی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا، ظلم کیا تھا۔ فاکثروا فیہا الفساد، ان میں سے بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا، برائی پھیلائی تھی۔ فساد کہتے ہیں برائی، خرابی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر کار تمہارے پالنے والے مالک نے ان پر سزا کا کوڑا مارا۔ ان ربک لبالمرصاد، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پالنے والا مالک ایسے ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ جیسے شکاری گھات میں لگا ہوتا ہے نا، کہ شکار آئے اور اسے پھانس لے، ایسے ہی اللہ جو ہے ان ظالموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ یہ ظلم کر رہے ہیں بے پرواہ ہو کر، سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے،
خدا ان کی گھات میں لگا ہوا ہے کہ وہ مریں، اللہ ان کو مارے گا اور پھر جہنم حاصل کرے گا۔ مرصاد کے بارے میں فرمایا مرصاد ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے، جس طرح پر کسی مظلوم انسان کا حق ہوگا وہ اس پل پر سے نہیں گزر سکے گا اور پر سے جہنم میں گر جائے گا۔ جب رسول خدا نے فرمایا جبرائیل نے مجھ کو خبر دی ہے کہ جب خدا سب کو مشہور کرے گا پورے صراط پر جو بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، پہلا پل امانت کا ہوگا، دوسرا نماز کا ہوگا، تیسرا عدل کا ہوگا۔ لوگوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ ان پلوں پر سے گزریں۔ اب جنہوں نے امانتوں میں خیانت کی، صلہ رحمی میں کمی کی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، وہ پہلے ہی پل پر رہ جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے۔ اور اگر اس پل پر سے گزر گئے، دوسرا پل نماز کا ہوگا، اس پل پر سے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ نہیں گزر سکیں گے، گر جائیں گے۔ تیسرا پل جو ہے عدل کا ہوگا، مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ اس پل پر سے گر جائیں گے۔ تو اللہ ان ظالموں کی گھات میں ہے۔ یہ میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمْنِ۔ غرض انسان کو جب اس کا پالنے والا مالک امتحان میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دیتا ہے۔ یہ جو ہمیں عزت ملتی ہے، مال ملتا ہے، یہ امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، انعام نہیں ہوتا دنیا میں۔ انعام تو ہم کو وہاں ملے گا، یہاں تو جو کچھ ملتا ہے مال اولاد یہ امتحان کے طور پر ملتا ہے۔ ہمارا انسان کو جب اس کا پالنے والا مالک امتحان میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دے دیتا ہے۔ اس پر انسان اترا کر کہنے لگتا ہے میرے پالنے والے مالک نے مجھے بڑی عزت والا بنا دیا، میں بڑا توپ ہو گیا، میں بہت بڑی چیز ہو گیا۔ اتراتا ہے، وہ سرکشی کرتا ہے، پھر باغی ہو جاتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، مال کی بنیاد پر، اولاد کی بنیاد پر، نعمتوں کی بنیاد پر۔ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب اس کا پالنے والا مالک اس کا ایسا امتحان لیتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پالنے والے مالک نے مجھ کو تو بالکل ہی ذلیل کر دیا۔ جب نعمت پاتا ہے تو سر اکڑا دیتا ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ نے مجھے بالکل ذلیل کر دیا۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، عزت و دولت کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، تم لوگ یتیم بچے کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کا عذاب اس لیے آتا ہے کہ تم لوگ یتیم بچوں کی عزت نہیں کرتے۔ عزت یتیم بچے کی کو مال دینا آسان ہے، اس کی عزت کرنا مشکل ہے۔ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ فلا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتے۔ یعنی کھانا کھلانا تو بڑی بات ہے، یعنی لوگوں سے کہتے تک نہیں کہ تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو، سامنے یتیم بچہ بھوکا مر رہا ہے تمہارے پڑوس میں، ترغیب تک نہیں دیتے لوگوں کو کہ بھائی غریبوں کا بھی خیال کرو۔ پیٹ بھر کے کھاتے ہو، جو تمہارے پڑوس میں بھوکا سو رہا ہے اس کا بھی تو خیال کرو، جو بھوکے لوگ سو رہے ہیں ان کا تو خیال کرو۔ ماں و تاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو۔ جس بھائی میں طاقت ہوتی ہے دوسرے بھائیوں کا مال پورا ہڑپ کر جاتا ہے، دوسرے بھائیوں کو محروم کر دیتا ہے۔ بہنوں کو تو حق دیتا ہی نہیں ہے، کیوں؟ ان کو تو ہم نے شادی کی تھی وہ دے دیا ہم نے، حالانکہ حق وہ مقرر ہے، ان کا دینا واجب ہے۔ وہ تاکلون التراث اکلا لما، میراث کا سارا مال سمیٹ کر پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو۔ وہ تحبون المال حبا جما، اور وجہ کیا ہے سب کی؟ وجہ یہ ہے کہ مال دولت سے خوب ڈٹ کر محبت کرتے ہو، مال پر مرتے ہو، کیسے ہی مل جائے مال، یتیم کا مال مل جائے، میراث کا مال مل جائے، ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے، حرام مل جائے، مال مل جائے۔ فرمایا انجام کیا ہوگا اس کا؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، تمہارا خیال غلط ہے کہ جتنا تم مال جمع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب زمین پوری طرح کوٹ کر ریتیلا میدان بنا دی جائے گی، وہ جا ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا پالنے والا مالک آ جائے گا اس حالت میں کہ فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب سوال یہ کہ تیرا مالک آ جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعبیر ہے
اس حقیقت کو بتا رہی ہے کہ ساری مخلوقات کے پاس حساب کتاب کے لیے جمع ہونے کا حکم خدا آ جائے گا. خدا نہیں آ جائے گا، خدا کا حکم آ جائے گا کہ سب جمع ہو جاؤ. پھر خدا کی عظمتوں کا ظہور ہوگا، اتنا صاف اور واضح کہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا. گویا سب کے سب محسوس کریں گے، اپنی آنکھوں سے جمال و جلال الہی کا مشاہدہ کریں گے. بہرحال یہ مسلم ہے کہ خدا کا آنا جسمانی انتقال کے معنی میں نہ ہوگا کہ خدا کسی مکان میں محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، ہر جگہ موجود ہے. خدا جسم، خواص و جسم سے مبرہ ہے. خدا کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خاص نعمتیں، اس کا جلال و جمال، اس کے ملائکہ، اس کی شان شوکت ہمارے سامنے آ جائے گی. وہ جی آ یوم دن بے جہنم، اس دن جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا. اس وقت انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا. اس وقت جب جہنم سامنے آئے گی نا، یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہاں یہ دنیا کس لیے پیدا کی گئی تھی. مگر اس وقت سمجھ آنے سے کیا فائدہ؟ اس وقت سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں. سمجھنا ہے دنیا میں، یہاں دارالعمل یہ ہے، وہ دارالجزا ہے. یہاں سمجھ میں آ جائے کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو جہنم میں جاؤں گا. یہاں ہے سمجھنے کا فائدہ. وہاں جب جہنم آ گئی سامنے پھر کوئی فائدہ نہیں. یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ چیخے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کام کر کے آگے بھیجا ہوتا. اب پچھتائے گا، جہنم کو دیکھ کر پچھتائے گا کہ آج میں جہنم سے بچ سکتا نہیں. اگر میں نے کچھ نیک عمل کیے ہوتے دنیا میں تو میں جہنم سے بچ جاتا. اس وقت جب جہنم سامنے آ جائے گی تو پچھتائے گا، ہاتھ ملے گا، روئے گا، پیٹے گا، چیخے گا، چلائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن اللہ اس کو جیسی سزا دے گا ویسی سزا دینے والا کوئی نہیں. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جس طرح پکڑ کر باندھے گا ویسا پکڑ کر باندھنے والا کوئی نہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے خدا پر پورا اطمینان رکھنے والی جان. اب دو قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کا حشر تو بتا دیا. اب وہ انسان جسے پورا یقین ہے اللہ پر کہ اللہ ہے، میرا مالک ہے، خالق ہے، اس نے دنیا پیدا کی ہے، جزا سزا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، مطمئن ہے، وہ اس بات سے سیٹسفائیڈ ہے، کنونسڈ ہے کہ اللہ ہے، قیامت ہے. وہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، مطمئن ہے. وہ اپنے عمل سے مطمئن ہے، اپنی عقیدے سے مطمئن ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے. اس میں اطمینان کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کا فرشتہ کو اس سے یہ کہتا ہے. ہمارے امام فرماتے ہیں کہ ہر مومن کی جب موت آتی ہے تو فرشتہ یہی آیت پڑھتا ہے جس سے اس کی موت آتی ہے. مومن کی وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پورا اطمینان رکھنے والے نفس، پورے طور پہ جو اللہ کو مانتا ہے. ارجعی الی ربک، اب لوٹ اپنے پالنے والے مالک کی طرف. کس حالت میں لوٹ؟ راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں لوٹ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. یہ ہے انسان کا کمال، یہ ہے انسان کی عظمت کہ وہ اللہ سے راضی ہے کہ وہ میرا مالک ہے، اس پہ راضی ہے، اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس لیے اللہ اس سے راضی ہے. پھر اللہ کہتا ہے اس سے فادخلی فی عبادی، اب میرے بندوں میں شامل ہو جا. دیکھیے زندگی بھر وہ کہتا رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اطاعت کر کے، آج اللہ کہہ رہا ہے اسے مرتے وقت کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. یعنی اللہ نے اس کو اپنا بندہ مان لیا اس کی اطاعت کی وجہ سے. فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. میری جنت میں، کتنی بڑی بات، جنت نہیں، خدا کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جا. اسی تفسیر اہل بیت میں ہے کہ اس آیت کے اولین مصداق جو ہیں امام حسین ہیں، اور روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس وقت آپ جنگ فرما رہے تھے اور آخری جنگ جب تمام شہداء شہید ہو چکے تھے اور آپ نے آخری حملہ کیا تھا امام حسین نے، ایسا شدید حملہ تھا کہ لشکر کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہا تھا، ہر طرف لاٹھیں بکھری ہوئی تھی، لوگ پکار رہے تھے الامان جب رسول اللہ، الامان جب رسول اللہ، اور آپ جنگ فرما رہے تھے. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کے مقابلے پر آ سکے. اس وقت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر یہی آیت امام حسین کے سامنے پڑھی
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. آپ سوچئے جس کا سارا گھر اس کے سامنے کٹ گیا، اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے ذبح ہو گیا، وہ کتنا مطمئن ہے اللہ سے کہ اللہ اسے کہہ رہا ہے اے نفس مطمئن، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں داخل ہو جا. اللہ نے اس کی بندگی کو مان لیا. فادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. ساری کائنات تو کہتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور امام حسین وہ ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ ہے. وہ میرنیز نے نقل کیا ہے ایک شعر کہ جب جامع زینب نے اپنے بچے اون و محمد کو بھیجا ہے جنگ کرنے کے لیے، تو عرب میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ کرنے جاتے ہیں نا تو پہلے رجز پڑھتے ہیں. رجز اس میں یہ کہتا ہے لڑنے والا آ کر کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں میرا باپ تھا، اس نے اتنے آدمی قتل کیے تھے، فلاں فلاں بہادروں کو قتل کیا تھا، فلاں میرا نانا تھا اس نے اتنے لشکروں کو بھگایا تھا، فلاں میرا دادا تھا اس نے اتنے آدمی قتل کیے تھے، میرا ماموں نے یہ کیا تھا، میرے بھائی نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا. یہ رجز پڑھتے ہیں آگے، پھر جنگ کرتے ہیں. تو میرے عزیز فرماتے ہیں کہ جب جامع زینب نے بھیجا اپنے بچوں کو اون و محمد کو، تو آپ نے یہ کہا کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. تم مت پڑھنا، تم مت کہنا یہ رجز کہ ہم اللہ کے ولی کے لال ہیں. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. فوجیں پکارے خود کہ نواز علی کے ہیں. یہ ہے بہادری، یہ ہے مردانگی کہ فوجیں کہیں کہ ہاں یہ علی کے لال ہیں. تو یہاں کمال یہ ہے امام حسین کا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فادخلی فی عبادی راضیۃ مرضیہ، تو مجھ سے راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو نفس مطمئن ہے، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، تو میری جنت میں داخل ہو جا. یہ اولین معنی میں یہ جو آیت ہے امام حسین السلام کی شان میں اتری ہے. اور اس کے دوسرے معنی، ثانوی معنی یہ ہیں کہ ہر مومن کہ جو محب اہل بیت ہوتا ہے، جو اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ملک الموت یہی آیت پڑھتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے. ملک الموت یہی آگے اسے کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن ہے، اس بات سے کنونسڈ ہے کہ اللہ اس کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، اور وہ اس کو اجر دینے والا ہے، اس کی قدر کرنے والا ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس بات سے مطمئن ہے. ارجعی الی ربک، بس اب تیرا امتحان کامیاب ہو گیا، تیری دنیا کا وقت ختم ہو گیا، تیرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا، اب لوٹ اس دنیا سے. ارجعی، لوٹ، الی ربک، کہاں لوٹ؟ اپنے مالک کی طرف، رب کی طرف، خدا کی طرف. کس حال میں لوٹ؟ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے. دیکھیے یہی ہے کامیابی. انسان جب اللہ سے ملے تو اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے راضی ہو، اللہ اس سے راضی ہو. سب سے بہترین ملاقات یہ ہوتی ہے اگر آپ کسی آدمی سے مل رہے ہیں جو آپ سے خوش ہے اور آپ اس سے خوش ہیں، تو سب سے زیادہ کامیاب ملاقات ہوگی. تو جو بندہ اللہ سے راضی ہے اور جس سے اللہ راضی ہے، اللہ کس سے راضی ہوگا؟ جس نے اللہ کی اطاعت کی ہوگی، جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اس سے اللہ راضی ہوگا. تو جو اللہ کو راضی کرے گا اس کے لیے کہا جائے گا کہ راضیۃ مرضیہ، اس حال میں لوٹ کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. تو زندگی بھر کوشش کرتا رہا کہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا غلام بن جائے. آج اللہ نے مان لیا کہ ہاں تو میرا بندہ ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی جنتی، اور آخری کلائمیکس یہ ہے کہ میری جنت میں داخل ہو جا. تو ہم دعا کرتے ہیں خدا نعلم ہمیں بھی اس قابل کرے کہ ہم نفس سے مطمئن ہو جائیں، اللہ اور اللہ کے والوں کے سے پر ہمارا سچا ایمان ہو جائے، ہم کنونس ہو جائیں، اصول دین سے کنونس ہو جائیں، اور اس حال میں مریں کہ ہم اس سے مطمئن ہوں اور ہم نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہو، تاکہ ملک الموت ہم سے یہ کہہ سکے کہ راضیۃ مرضیہ، تم رب سے راضی ہو، رب تمہارا تم سے راضی ہے، اور واقعی تم اللہ کے بندے ہو.
بندہ وہی ہوگا جو اللہ کے، بندگی وہی ہے، بندہ وہی ہوگا، غلام وہی ہوگا جو آقا کی اطاعت کرے گا۔ اگر اطاعت نہیں کی اس نے تو غلام نہیں ہے، تو جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں دعویٰ کروں کہ میں فلاں کا غلام ہوں یا فلاں کا نوکر ہوں اور اس کی اطاعت نہ کروں تو میں نے جھوٹا دعویٰ ہے میرے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کی اطاعت کروں، تو پھر اللہ کہے گا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور لاسٹ کلائمیکس یہ ہے کہ فادخلی جنتی، میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ خدا ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جب ہماری موت آئے تو ملک الموت یہی آیت ہمارے سامنے پڑھے، اسی آیت کو سن کر ہماری موت آئے اور ہم اللہ سے راضی ہوں، رب ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن